جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اس وقت حرم مقدس بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ سے آپ کو ایک ایسی ہستی کا دیدار کراتا ہوں کہ جیسے یہ نادی علی مظہر العجائب کا پیچھے فلیکس ہے، اسی طرح مولا علی کے اس روضہ پاک کے زری پاک کے آپ سرکار بی بی آقا زادی کے دروازے پر یہ فلم کے مائے ناز اور معروف 14 فلموں کے رائٹر اینڈ ڈائریکٹر سعید رانا صاحب، السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔ وعلیکم السلام اور مشکل خوشحالی علیہ السلام مدد۔ آپ کا عشق سلامت رکھے رانا صاحب، آپ کو دیکھ کر آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی، اور آپ یہاں آتے بھی ہیں، اور سفر جو روحانیت کا ہے یہ بھی آپ نے بڑا کمال کیا۔ تو اب آپ کی واپسی کا کوئی ارادہ ہے کہ جو آج کی دنیا بکھر چکی ہے یا دنیا ٹوٹ چکی ہے، ان کو وہی اصلاحی میٹرک پر آپ کوئی فلم کی میکنگ کریں یا ان کو کوئی نظام دیں، کیا ارادہ؟ الحمدللہ میرے مرشد قلندر پاک کا فیض اور میرے والدین کی دعائیں، اور الحمدللہ میرے والدین کی طرف سے میری میراث، ماشاء اللہ۔ وہ مشن مقصد ہے۔ جی کوئی پلیٹ فارم جی یہ ضروری نہیں کہ اگر خدا نخواستہ جیسے اب انڈسٹری کے ڈاؤن فال ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید بالکل ختم ہو گئی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ایک آپ جیسے درویش کی بات مجھے یاد آ گئی، وہ کہتا ہے کہ سنانے والا چاہے ایک ہو، جی سننے والا بھی چاہے ایک ہو، جی اگر سنانے والا نیت سے سنا رہا ہے اور سننے والا نیت سے سن رہا ہے سن رہے، واہ تو واہ، وہاں کثرت کی کوئی پابندی نہیں، عبادت مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر سانس کے ساتھ مرشد زادی کے بیٹھے ہیں، یہی مانگا ہے اپنی جد کے لیے اور اپنے لیے، اور میرے بزرگوں نے بھی یہی ڈیوٹی کی الحمدللہ کہ اللہ کے دین کے رستے پر ہی ہر سانس ہر لمحہ قربان، اور وہ ڈیوٹی جو ہے ہمارے لیے سارے دنیا کے کاموں سے الحمدللہ افضل ہے۔ جی جی مالک کا یہ کرم ہے، میری فلموں سے کافی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اللہ کرنے والا ہے کہ بارود کا تحفہ میں نے بنائی تھی جی سوشلزم اور سیکولرزم اور کیپٹلزم کے خلاف، جی ڈیورنگ وار افغانستان جنگ ہو رہی تھی اس وقت، تو حق میں نے اس میں بتایا حق کیا ہے الحمدللہ جی میرے قلندر پاک کی توفیق سے۔ تو اس فلم کو دیکھ کے ایک بہت بڑے پروفیسر تھے میرے والد صاحب کے ایک دوست کہنے لگے کہ میں ان کا روم میٹ بھی ہوں، اور یہ میں پنجاب یونیورسٹی میں یہ لیکچرار ہیں، میں بھی ہوں، میں پنجابی کا فاضل پروفیسر ہوں۔ بڑے عرصہ دراز سے ان کو میں مرضیت سے نکالنے کے لیے بہت ساری بکس میں نے دی، بڑے لیکچر دیے، لیکن ایک دن وہ مجھے کہتے ہیں یار منصور خالد، تو جو کہتا تھا وہ صحیح تھا، میں روندے درگاہ ہو گیا تھا۔ کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ تیرے اندر یکدم یہ تبدیلی، میں نے تو کئی عرصہ سے میری جد و جہد، کہتا ہے بس ایک المیہ ہو گیا میرے پر، رحمت العالمین کی رحمت ہو گئی، میرا ختم نبوت پہ ایمان آ کے کھڑا ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ فلم اسلام آباد میں نے بورڈ دیکھا بارود کا تحفہ فلم، میرا دل کیا میں اس فلم کو دیکھنے چلا گیا، جی اور وہاں سے میری سوچ اللہ تعالیٰ نے بدل دی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مرتد ہوئے کو دوبارہ دین کی الحمدللہ نعمت سے مالا مال کر دی۔ اس طرح اور بھی الحمدللہ گنڈا راج فلم، سلطان رائی، عمر شریف، ریمبو، بڑی کاسٹ کی فلم تھی، نرگس، خوشبو، سائمہ، ہمایوں قریشی، شفقت چیمہ، انڈسٹری کی ساری اس وقت کی کاسٹ جو کرنٹ کاسٹ کی اس فلم میں تھی۔ گنڈا راج کا شاہد بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں سے میری ساری فلمیں گزری ہیں، ان کے بورڈ انہوں نے لگائے، فریم بنائے، تو بڑے متقن ہیں، میں میرا حوصلہ بڑا ان سے مل کر۔ انہوں نے میری فلمیں دیکھی نہیں ہیں، صرف ازبر بھی کی ہوئی ہے، جو مجھے نہیں یاد ان کو یاد ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو گنڈا راج کا میسج یہ تھا، ایک پارٹی ہے
کیونکہ اوپن ہے، سب کو پتہ ہے ولی خان کی پارٹی، غفار خان کی پارٹی جو سوشلزم پہ جی۔ بنیاد تھی، جی انہوں نے شروع سے ہی پاکستان کی مخالفت کی، جی اور ان کے منشور میں آج تک ہے کہ ہم پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا تو میں نے جو سیاستدان ہیں، جو ظالم سیاستدان ہیں، منافق سیاستدان ہیں، ایک فقیر کی بات یاد آ رہی ہے، آپ کی اجازت سے میں جی کرنا بسم چاہوں گا۔ اللہ بسم اللہ۔ شاہد بھائی، اس درویش نے کہا کتا ایک لحاظ سے نجس قرار دیا جاتا ہے، لیکن جو سور ہے وہ اس سے زیادہ نجس قرار دیا جاتا ہے۔ کتا بھی ایک مقام پہ شکر ادا کر رہا ہے بارے الہ کا کہ خالق اکبر شکر ہے تم نے مجھے سور نہیں بنایا، کتا بنا دیا۔ واہ واہ اور ایک مقام پہ سور بھی خالق اکبر کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اے بار الہ تیرا خالق اکبر مجھ پہ احسان ہے، تم نے مجھے سور بنا دیا، لیکن شکر ہے منافق نہیں بنا۔ ہاں 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 تو الحمدللہ سب سے بڑا جہاد یہی ہے منافقت کے خلاف۔ دیکھیں، یہاں مجھے بات کرنی پڑے گی تاریخ کی۔ اندرا گاندھی کو کسی نے سوال کر دیا، انگلش میں تو خیر اردو میں ہی بات کرتا ہوں، کہ سب سے زیادہ تمہاری نظر میں کون سا مذہب، کون سا دین اچھا ہے؟ اس نے کہا دین اسلام۔ اس نے کہا پھر تم نے دین اسلام کو سمجھتی ہو کہ سب سے اچھا ہے تو اس کو اپنا کیوں نہیں لیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں مسلمانوں کی صفوں میں منافقت دیکھتی ہوں یا جو غدار گزرے ہیں، میں اس وجہ سے تھوڑا سائڈ پہ، لیکن کیا کمال یہاں پر مجھے ذکر کرنا پڑے گا۔ حسین اگر ہند میں آتا تو پردوں میں اتارا جاتا، یوں بنو ہاشم کا چاند دھوکے سے نہ مارا جاتا۔ تھوڑا لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو معذرت مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ جی تعظیم میں چوکھٹ سے سجدے سے سر نہ اٹھتے، ہند کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا، روپ کماری۔ بے شک۔ یہ کہہ کر امر ہو گیا اور اس کو جلایا نہیں گیا، دفنایا گیا۔ واہ واہ۔ جن کا اس نے ذکر کیا انہوں نے ہی کہا یہ ہماری ہے، تو اس کو یہ عطا ہوئی، اور آج بھی اس کا نام زندہ ہے، زندہ جاوید ہے۔ ایک بھی شعر ایک دوست بتا رہا تھا، منیر صاحب سامنے ہیں، کہ یہاں تو فیض کا خزانہ ہے، مرشد زادی بنت علی باب العلم کی بیٹی ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک شعر بھی اگر کسی نے کہہ دیا نا فضیلت میں، تو جنت میں اس کا محل بن جائے گا۔